اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جیسا کہ مستقل سننے والے دوستوں کے علم میں ہے کہ پچھلے 4 جمعۃ المبارک سے ایک آیت جس میں عاجزی، نیاز مندی اور عبادت اور عبادت میں سے بالخصوص نماز کا ذکر ہے، اس پہ گفتگو جاری ہے۔ آج 5 کے مبارک عدد کی مناسبت سے 5ویں نشست میں اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو رات کے اندھیروں اور رات کی خاموشی میں اپنے محبوب حقیقی کے دربار میں جھک جاتا ہے۔ کبھی سجدہ ریز ہوتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر اپنے مہربان اور اپنے کریم رب کی مہربانیوں، کرم نوازیوں اور ابدی رحمتوں سے اپنی روح کو سرشار کرتا ہے۔ تفصیلی گفتگو ہو چکی، آج یہ عرض کرنا ہے کہ عبادت کی انتہا اور عبادت کا کمال عاجزی ہے، اپنی ذات کی مکمل طور پر نفی ہے۔ میں نے اپنے اندر جتنے بت بٹھا رکھے ہیں وہ غصے کا بت ہے، وہ حسد کا بت ہے، وہ لالچ کا بت ہے، وہ انا، ایگو، یہ بت ہے۔ انتقام، بدلہ لینا، یہ بھوت سوار ہے۔ یا غرور، تکبر، بڑائی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ سمجھنا، یہ بت ہے۔ ہر بت کو پاش پاش کر کے ظاہری اور باطنی اعتبار سے خلاق کائنات کی بارگاہ میں سرنڈر کر جانا اور جھک جانا، یہ عبادت کا عروج بھی ہے، عبادت کی انتہا بھی ہے اور عبادت کا
حسن بھی ہے اور عبادت کا کمال بھی ہے۔ اس کے لیے رب ذوالجلال نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو تحفہ دیا اس کا نام نماز ہے۔ مجموعی طور پر عبادت اللہ کی ساری مخلوق کرتی ہے۔ بات پھر ایک خوبصورت نگر میں داخل ہو رہی ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ فرماتا ہے کہ ساری مخلوق جو اپنے اللہ کی نماز پڑھتی ہے یعنی عبادت کرتی ہے، اور ساری مخلوق جو اپنے رب کی حمد و ثنا اور اپنے رب کی تعریف اور اپنے رب کی شان بیان کرنا اور اپنے رب کی تسبیح کرنا، ساری مخلوق جو کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ سب کے متعلق جانتا ہے۔ خود اللہ نے طے فرما دی کہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، اور ساری مخلوق اللہ کی نماز میں عبادت کرتی ہے۔ تو ہر مخلوق کا عبادت کا اپنا اپنا اسلوب ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا لب و لہجہ اور طریقہ ہے۔ آپ درختوں کو مشاہدہ کیجئے، یہ گویا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں لگے۔ آپ کیڑے مکوڑے اور سانپوں کو ملاحظہ کیجئے، یہ ہر لحظہ ہر لمحہ حالت سجدہ میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ وہ پکارنا تو قرآن سے ثابت ہو گیا، اب اللہ نے ان کا سٹائل اور ان کا انداز عبادت ہمارے سامنے رکھا، کیونکہ ان کے پاؤں نہیں ہیں، ان کی پنڈلیاں نہیں ہیں، ان کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ پیٹ کے بل ہمہ وقت ہمیشہ زمین پر رینگ رہے ہیں، تو فرمایا ان کا یہ پیٹ کے بل زمین پہ رینگنا اور چلنا، یہ ان کے حالت سجدہ کی دلیل ہے۔ پہاڑوں کو ملاحظہ کیا، کیڑے مکوڑوں کا مشاہدہ کیا، اب جانوروں پہ نظر ڈالیے۔ جتنے جانور زمین پہ چل رہے ہیں وہ حالت رکوع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جانور جھکا ہوتا ہے تو وہ جھک کر حالت رکوع اختیار کر کے یہ سندیشہ دے رہا ہوتا ہے اور یہ میسج کنوے کر رہا ہوتا ہے کہ مخلوق، اے اللہ کی مخلوق، اے دنیا آسمان والوں، دیکھو دیکھو دیکھو، میں پیدائش سے لے کر موت کے آخری لمحے تک عجز و نیاز کی تصویر بن کے اللہ کے دربار میں جھکا پڑا۔ تو حالت رکوع جانوروں کے حوالے کر دیا، سجدہ کیڑے مکوڑے اور سانپوں کے حوالے کر دیا، قیام درختوں کے حوالے کر دیا، اور التحیات پہاڑوں کے حوالے کر دیا۔ التحیات پہاڑوں کے حوالے کر دیا۔ التحیات میں قعود ہے، التحیات میں جلوس ہے،
التحیات میں بیٹھنا ہے۔ کبھی پہاڑوں کو چلتے سنا ہے، رینگتے دیکھا ہے۔ ہاں، ایک مثال ضرور موجود ہے۔ جب شہدائے احد کو اللہ کا حبیب اپنے جلو میں لے کر جنت البقیع کی طرف جانے لگے، احد پہاڑ چلنے، ان نعشوں کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ اس وقت رحمت عالم نے فرمایا، مجھے اس پہاڑ کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ یہ خاموش لہجے میں التجا کر رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اپنے ان غلاموں کو میرے قرب میں رہنے دیجئے، یہ یہاں ہوں گے، میرا رانجھا بھی راضی ہوتا رہے۔ اور اس وقت میرے محبوب نے یہ بلیغ جملہ فرمایا تھا، جبل احد یحبنا ونحبہ۔ احد پہاڑ کو ایک پتھروں کا ڈھیر نہ سمجھنا، اس کے من میں اور اس کی روح کی گہرائیوں میں محبت مصطفیٰ کا وہ چشمہ ابل رہا ہے کہ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، تو یہ تصدیق فرمائی جا رہی ہے، توثیق فرمائی جا رہی ہے، مہر ثبت کی جا رہی ہے کہ مخلوق میں لاکھوں لوگ ہیں جو حضور سے محبت اور حضور کے دعوے دار ضرور ہے، لیکن احد پہاڑ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی محبت کو قبول بھی کیا، ساتھ اعلان بھی کیا کہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن عمومی حالات میں پہاڑ چلتے نہیں، پہاڑ رینگتے، پہاڑ سفر نہیں کرتے۔ تو رب ذوالجلال نے جس طرح کیڑے مکوڑوں کو حالت سجدہ عطا کی، جانوروں کو حالت رکوع سے مالا مال کیا، درختوں کو حالت قیام سے نوازا، یوں ہی رب ذوالجلال نے پہاڑوں کو التحیات کی عبادت عطا فرما دی۔ وہ التحیات کی شکل میں موجود ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابھی دو مخلوق اور بھی باقی ہیں جن کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ کیا؟ فرمایا، ایک کا نام دوزخ ہے، ایک کا نام جنت ہے۔ ہاں، دوزخ بھی عبادت کرتی اور جنت بھی عبادت کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی؟ میرے محبوب نے جو کہہ دیا، حضور نے فرما دیا، ان کی بھی عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، ان کی عبادت کیا ہے؟ بڑی توجہ درکار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جنت ہر وقت اللہ کے دربار میں یہ فریاد کرتی ہے کہ اے مالک کائنات، اپنے محبوبوں سے اور اپنے مقبول بندوں سے میرے محلات، میرے دیوانوں اور میرے گھروں کو آباد فرما دے۔ یہ جنت کی ڈیمانڈ، یہ جنت کی طلب ہے۔ وہ جنت اللہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے گھروں کو آباد فرما دے، میرے محلات کو مالا مال فرما دے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے محبوب اور مقبول بندوں کے ساتھ۔ اہل جنت سے جنت مطالبہ کرتی ہے کہ مالک، اہل جنت سے میری زمین کو، میرے گھروں کو، میرے ماحول کو آباد فرما دے، بھر دے۔ یہ مطالبہ جنت کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں، یہ اس کا دعا کرنا یہ جنت کی عبادت ہے، یہ جنت کا ذکر خدا ہے، اور یہ جنت کی نماز ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے، دعا کی طلبگار ہے۔ تو یا رسول اللہ، پھر دوزخ، فرمایا دوزخ بھی کہتی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ یہ قرآن مجید میں پوری تفصیل موجود ہے۔ حل من مزید، جہنم میں مخلوق کو ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، توجہ درکار ہے۔ اس کے باوجود اس کا من نہیں بھر رہا، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا،
اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اس کی جو پیاس ہے وہ بجھ نہیں رہی، اس کی جو طلب ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہی، وہ کہتی ہے حل من مزید، حل من مزید، مالک اور بھی کوئی بھیج، اور بھی کوئی بھیج، اور بھی کوئی بھیج۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کے دن فیصلے ہو چکیں گے، اس کا پیٹ ابھی خالی ہوگا، بھرا نہیں ہوگا، حل من مزید کی وہ صدا لگا رہی ہوگی، تو رب ذوالجلال دوزخ کو پتھروں سے بھرنے کا پروگرام بنائے گا۔ دنیا جہان کے جتنے پتھر ہیں اٹھا کے اس میں پھینکے جائیں گے، وقودها الناس والحجارہ، پتھروں سے دوزخ کا پیٹ بھرا جائے گا۔ اس کے باوجود اس کی طلب باقی ہے، اس کی ڈیمانڈ باقی ہے، یا اللہ اور بھی مجھے غذا چاہیے، اور بھی مجھے کھانے کو کچھ چاہیے۔ سنیے میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اپنا پیر دوزخ پر رکھے، اس کے پیر کی جو بھی شان ہے وہ اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اپنی شان کے مطابق اللہ اپنا مبارک پاؤں دوزخ میں رکھے گا۔ جس وقت وہ دوزخ میں رکھے گا اس وقت دوزخ پکارے گی، یا اللہ میری طلب پوری ہو گئی، میری ڈیمانڈ مکمل ہو گئی، میری پیاس بجھ گئی، میرا پیٹ جس رزق سے میں چاہتی تھی وہ بھر گیا، اب مجھے مزید ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ضمناً آ گئی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی نماز پڑھتی ہے، اس میں جنت بھی شامل ہو گئی، اس میں دوزخ بھی شامل ہو گئی۔ فرشتے رہ جا رہے ہیں، فرمایا ہاں ان کا بھی میں پتہ بتا سکتا ہوں۔ تم میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو یہ نامناسب گفتگو کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی کو کل کا نہیں پتا۔ حد نہیں ہو گئی؟ اللہ مجھے نبی بھی بنائے، اللہ مجھے رسول بھی بنائے، اللہ مجھے امام الانبیاء بھی بنائے، اللہ مجھے ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرمائے، ختم المرسلین بھی بنائے، اور اللہ مجھے جوڑوں سمیت اپنے عرش پر آنے کی اجازت بھی عطا کرے، اور اللہ مجھے اپنا حبیب بھی بنائے اور علم عطا نہ کرے۔ تمہاری سوچ کا جنازہ تو نہیں نکل گیا، تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا، اور تمہاری زبان پھسل پھسل کے کدھر جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، اور میرا نبی تو بتا رہا ہے کہ تم سوال کر رہے ہو کہ فرشتوں کی عبادت کیا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں۔ کچھ فرشتے حالت قیام میں ہیں، کچھ فرشتے حالت رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے حالت سجدہ میں ہیں، کچھ فرشتے التحیات کی صورت میں ہیں، کچھ فرشتے کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ فرشتے تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ فرشتے استغفار پڑھتے ہیں، کچھ فرشتے قرآن پڑھتے ہیں، کچھ فرشتے اسماء حسنہ کا ورد کرتے ہیں۔ اور فرمایا میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ فرشتے صف در صف۔ کیسے؟ آج جنہیں ایسی نماز بھی کھڑو۔ اب اگر جو نہیں آئے ان کو بعد میں بتا دیجیے گا، جو موجود ہیں وہ اس حقیقت سے آج کے بعد آنکھیں بند نہ کریں، یہ صف در صف کھڑا ہونا یہ فرشتوں کا وتیرہ ہے، یہ اہل جنت کا رویہ ہے، اور ان میں فاصلے، ان میں وقفے، ان میں گیپ نہیں ہوتے۔ یہاں ہوا لگ رہی ہے، یہاں جانا ہے، یہاں ہوا نہیں لگ رہی، 5 منٹ والی نماز قیامت بن جائے گی۔ یہاں دھوپ پڑ رہی ہے، یہاں دھوپ کی ضرورت ہے، یہاں کھڑا ہونا ہے، یہاں دھوپ پڑ رہی ہے، دھوپ سے بچنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایمان نال دسو، اے جڑے نکے جائے لالچ نو، اے اللہ دی سونی نماز تے قربان نہیں ہو سکتے۔ آئندہ بالکل یہ سوچتا ہی نہیں کرنی، خود بخود آگے آنا ہے کہ ہم اس لوکیشن میں اور اس ماحول میں
فرشتوں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ صف در صف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ صف در صف، ایک تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، دوسری بات آگے کرنے لگا ہوں تو اب میں پھر واپس آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے، تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ایک بات یہ طے ہو گئی، پھر تفصیل سے بتا دیا کہ مخلوق میں جانور بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، شجر و حجر بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جن بھی ہیں، سب کی تفصیل بتا دی۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ صف در صف کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیے وہ جو میں نے کہا ہے کہ نماز میرے اللہ کا تحفہ ہے، نماز میرے اللہ کا تحفہ ہے، اور تحفہ امت محمدیہ کے لیے ہے، امت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ توجہ درکار ہے، وہ ساری مخلوق کے جتنے الگ الگ انداز عبادت تھے، کریم رب نے اٹھا کر ایک نماز میں جمع فرما دیے۔ نماز میں قیام ہے یا نہیں؟ درخت بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ نماز میں رکوع ہے یا نہیں؟ جانور بھی کر رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت بھی کر رہی ہے۔ نماز میں سجدہ ہے یا نہیں؟ مخلوق بھی کر رہی ہے، فرشتے بھی سجدہ ریز ہیں۔ نماز میں دعا ہے یا نہیں؟ جنت بھی کر رہی ہے، دوزخ بھی کر رہی ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ وہ بھی اٹھا کے یہاں اس نماز میں رب ذوالجلال نے رکھ دیا سورج اور چاند۔ توجہ ہے یہ، سورج اور چاند یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اور رب ذوالجلال نے سورج اور چاند کی کیفیات کو، سورج اور چاند کے مقامات کو، سورج اور چاند کے مختلف معاملات کو بطور خاص قرآن میں ڈسکس کیا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، حضرات عزیز وقار، اسی طرح اور مقامات پہ، اور ایک مقام پہ تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے بندوں کی، اپنے دوستوں کی اور اپنے محبوبوں کی شان بڑھاتے ہوئے، ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے، ان کا مقام ساری کائنات کے سامنے کھولتے ہوئے اس حد تک فرمایا کہ کچھ میرے دوست تھے جو حالات سے تنگ آ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے، میں نے ان پر نیند طاری کر دی۔ جب وہ نیند میں مست ہو گئے اور سو گئے، کئی 100 سال اس میں گزر گئے، اب جسم زمین پہ پڑا ہے، جسم کو زمین بھی نقصان دے سکتی ہے، مٹی جو ہے، اور جسم کو تازہ ہوا، اور جسم کو سورج کی شعاع، سورج کی تپش اور سورج کی کرن، وٹامن کیڑا ڈی، وٹامن ڈی، یہ سورج ہی تو بخشتا ہے، تو ان کو اس وٹامن کی ضرورت بھی ہے۔ اب زمین جسم کو زخمی کر سکتی ہے، اور سورج کے وٹامن ڈی کی ضرورت ہے، اور وہ غار میں چھپے ہیں۔ سورج کی روشنی، سورج کی تپش اور سورج کی کرن وہاں نہیں پہنچتی۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ وہ میرے ہیں نا، چونکہ وہ میرے ہیں، لہٰذا جب میں نے انہیں اپنا کہہ دیا، اب اصول بدل کے رکھ دوں گا، ضابطے تبدیل کر کے رکھ دوں گا، قوانین ادھر ادھر کر کے رکھ دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اگر وہ مسلسل کئی 100 سال زمین پر پڑے رہتے، زمین ان کے جسموں کو کھا جاتی، زخموں کو جسم کو نکل جاتی، فرمایا اس کا علاج اور اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ وہ کروٹ بدلیں، وہ کروٹ بدلیں۔ یا اللہ وہ تو تو نے انہیں جو شراب محبت پلائی ہے اور جس کی وجہ سے وہ گہری نیند صدیوں سے سو گئے ہیں، انہیں وہ کروٹ کیسے بدلنا ممکن ہوگا؟ وہاں کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ اور میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم اپنی قدرت کاملہ سے خود ان کی کروٹیں بدلتے رہیں۔ جو جسم کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ محبوب کے دل کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔
جو جسم کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ محبوب کی اور روح کو کتنا ارتقا بخشتا ہوگا. جو جسم کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ محبوب کی جو معراج روحانیت ہے اس کا کتنا اہتمام کرتا ہوگا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور یہ موضوعات اب اجنبی ہو گئے ہیں، ورنہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سیکھو. رب ذوالجلال نے انبیاء اور رسول کے بعد بھی قیامت تک ایسے لوگ چن چن کے رکھے ہیں جن کو رب ذوالجلال نے بطور خاص اپنی نگاہ میں رکھا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پاس سے خود پلٹتے ہیں، ہم ان کی کروٹیں خود بدلتے ہیں. اب یا اللہ سورج کی تپش کی ضرورت ہے، کرن کی ضرورت ہے، وٹامن ڈی کی ضرورت ہے. فرمایا اس کا بھی ہم نے پروگرام بنایا ہے. سورج کو حکم دے دیا ہے، سورج کو یہ فرمان جاری کر دیا ہے، جب تو اصحاب کہف کے پاس سے گزرے گا، اس غار کے پاس سے گزرے گا جہاں میرے دوست میری کسی حکمت کی وجہ سے سوئے ہوئے ہیں، تو نے اپنا سفر اور اپنا سفر کا سارا پروگرام اور تو نے اپنا سارا سٹائل بدل دینا ہے. یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تو ذرا ترچھا ہو کے گزر، تو ذرا ترچھا ہو کے گزر. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، کیا جی طلعت، وہاں سے جب تو گزرے گا ترچھا ہو کے گزر. جب تو ترچھا ہو کے گزرے گا تو وہ پتھروں میں چھوٹی چھوٹی جو درزیں ہوتی ہیں ان سے تیری حرارت اندر جائے گی اور وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی. لیکن یہ اللہ اپنے دوستوں کے لیے اہتمام کرتا ہے. جس طرح پہاڑ کسی نے چلتے نہیں دیکھے، اس کے دوستوں کے لیے پہاڑ کی محبت موج زن ہو گئی، جوش میں آ گئی اور اس نے اپنا ضابطہ تبدیل کر دیا. بالکل اسی طرح اللہ نے یہاں بھی اپنے دوستوں کی لاج رکھی ہے. تو باہر کیف میں عرض یہ کر رہا تھا، سورج اور چاند یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید سے یہ بات ثابت کر کے فرمایا سورج کا چلنا اور چاند کا چلنا، یہ چلتے رہتے ہیں نا اپنے محور پہ، یہ چلنا، ان کا گھومنا، یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کا ذکر خدا ہے. یہ جو چلتے ہیں، یہ جو گھومتے ہیں، ان کا گھومنا، ان کا گردش کرنا، ان کی حرکت دوری، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے. آئیے ایمان والو، فرمایا تم جو حالت نماز میں کبھی رکوع میں جاتے ہو، کبھی سجدے میں جاتے ہو، کبھی رکوع سے اٹھتے ہو، کبھی سجدے سے اٹھتے ہو، کبھی اتحیات کے لیے اٹھتے ہو، یہ حرکت دوری وہی ہے جو رب ذوالجلال نے سورج اور چاند کو ادا کی تھی. جس طرح قیام مخلوق کا تیری نماز میں، رکوع مخلوق کا تیری نماز میں، سجدہ مخلوق کا تیری نماز میں، دعا مخلوق کی تیری نماز میں، حرکت مخلوق کی تیری نماز میں، تو اللہ نے یہ تحفہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں مصطفیٰ کی امت کے پاس بھیجا. نماز کی اور کوئی ویلیو سمجھ نہ بھی آئے، کیا یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے بطور تحفہ سرور کائنات کے ہاتھ بھیجا ہے؟ نعرے لگانے آسان، او جو نہ عشق مصطفیٰ کو زندگی فضول ہے. نعرے لگانے آسان، غلامی رسول میں بھائی یوسفی جس نے 88 ہوندیا سے یہی سارے کھوکھلے نعرے ہی ہوندیا سمجھتا ہوں کچھ آندی پئی بھائی وہ کے جہان آتے ایک ایک جہان. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگانا، جذباتی ماحول کرنا، لوگوں کے جذبات کو چھیڑ کے آپ دوسرے ممالک کو ناراض تو نہیں ہو رہے،
نہ حضرات زیبکار توجہ درکار ہے، یہ حقیقت ہے اور ان حقیقتوں سے آنکھیں نہیں چرانی ہوتی، توجہ درکار ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے نماز کا تحفہ خود دیا، اور کس کے ہاتھ؟ کس کے ہاتھ؟ رسول اللہ کے ہاتھ، آمنہ کے لال کے ہاتھ بھیجا۔ اور کوئی بھی ویلیو سمجھ نہ آئے، نماز کی کوئی اور شان سمجھ بھی نہ آئے، تو پیار کرنے والا اس کے لیے تو یہی حقیقت کافی ہے کہ بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا رسول اللہ ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ اب اس انداز میں جب آپ نماز کی طرف توجہ کریں گے، نماز کی طرف رغبت کریں گے، نماز کا ذوق شوق اور ہوگا، نماز کا خشوع خضوع اور ہوگا، نماز کی کیفیات اور ہوں گی۔ حضرات زیبکار اس کیفیات کی طرف میں آ رہا ہوں۔ آج جان بوجھ کے 5 منٹ پہلے شروع کر لیا، مہمان بھی بہت دور پاک پتن شریف کے علاقہ سے آئے ہیں۔ دادا جی تو ان کی اس حوالے سے روٹی پانی کے اعتبار سے الگ خدمت کرتے تھے کہ یہ فرید کے نگر سے آئے ہیں، ہم وہ خدمت نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بات کو ذرا طویل انداز میں بیان کر رہا ہوں اور زیادہ گہرائی میں جا کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی پہلو اچھل نہ رہ جائے، اور جو لنگر دیا جا رہا ہے وہ کامل طور پر نصیب ہو۔ خانقاہوں کا لنگر اصل یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کو اللہ کا پیغام دیا جائے، دوستوں کو رسول اللہ کا پیام دیا جائے، دوستوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور نقش کیا جائے، دوستوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کا سرور منتقل کیا جائے۔ حقیقی لنگر یہ ہے، باقی لنگر میں کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے اس نے جاننا کہاں ہے؟ یہ بھی تو سوچو نا، خواہ مخواہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا، امتحان میں ڈالنا، ان چیزوں کو ارے کر دو، حقیقت کی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے نماز کا تحفہ دیا اور رسول اللہ کے ہاتھ دیا، اور پھر اس میں رب ذوالجلال نے فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ سنیے، توجہ سے سنیے، آج 5ویں نشست ہے، میں اور آخری جملوں کی طرف آ رہا ہوں اس موضوع کے حوالے سے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو جھکتے چلے جاتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ بڑی توجہ، بڑا دھیان، بہت دھیان۔ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو ذہن میں رکھ کے، اور جو اگلی باتیں کرنے لگا ہوں پھر ان کو سمجھ کے فیصلے کی طرف آئیں گے۔ حضرات زیبکار فرمایا وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو جھکتے چلے جاتے ہیں، جو جھکتے چلے جاتے ہیں، جو گرتے چلے جاتے ہیں، جو عجز و انکسار کا نمونہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات زیبکار توجہ درکار ہے، پہلا بھی سبق یہی ہے، درمیانہ سبق بھی یہی ہے، اور آخری سبق بھی وہی ہے کہ اونچے کے منہ میں انگارہ ہوتا ہے، اونچے کے منہ میں انگارہ ہوتا ہے، اور جو نیچے رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے۔ اس لیے اب اس حقیقت کو اپنے ہاتھوں سے کبھی نہ جاننے دیجیے۔ آج سی انکساری تو رب ذوالجلال نے بات کرنی تھی نماز کی، رب ذوالجلال نے بات کرنی تھی رات کی تاریکی میں اللہ کی یاد کی، لیکن رب ذوالجلال نے بات چھیڑی ان لفظوں کے ساتھ امن ہوا قانت، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو جھکتے چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، ذکر کرنے کی وجہ سے، نیکیاں در نیکیاں کرنے کی وجہ سے نفس موٹا ہو جاتا ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے صرف بھی پڑھ لی، میں نے نحو بھی پڑھ لی، میں نے علم بیان بدیع یہ بھی پڑھ لیا، میں نے اصول فقہ بھی پڑھ لی، میں نے فقہ بھی پڑھ لی، میں نے اصول تفسیر بھی پڑھ لی، میں نے تفسیر بھی پڑھ لی، میں نے اصول حدیث بھی پڑھ، میں نے حدیث بھی پڑھ لی، میں نے فلاں 58 60 62 72 علوم حاصل کر لیے۔ نہ فرمایا بے شک وہ تجھے روشنی مل رہی ہے، وہ روشنی تیرے دماغ تک ہے،
وہ روشنی تیرے دماغ سے صرف تیری زبان تک منتقل ہوتی ہے، تو چند لوگوں کو اپنے دلائل سے متاثر کر لیتا ہے، تو چند لوگوں کو اپنے خطاب سے خوش کر لیتا ہے، تو چند لوگوں کو اپنے زبان اور اپنے دلائل سے اپنے قابو میں کر لیتا ہے، لیکن فرمایا اللہ کے دربار میں تیری ویلیو اس وقت شروع ہوگی جب عاجزی اور نیاز مندی سے تیرا دل اللہ کے دربار میں جھک جائے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، فرمایا عبادتیں بھی نفس کو موتا کرتی ہیں، ذکر و اذکار بھی نفس کو موتا کرتے ہیں، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی یاد بھی نفس کو موتا کرتی ہے، علم بھی نفس کو موتا کرتا ہے۔ فرمایا میرے دربار میں سکہ اس کا ہی چلے گا جو عاجزی کا تحفہ لے کے میری بارگاہ ناز میں حاضر ہوتا ہے۔ سنو سنو، اچھی طرح سنو، میرے اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ کیا بڑائی کس کی چادر ہے؟ اللہ کی۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جس نے میری چادر میں گھسنے کا ارادہ کیا میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا۔ تو متکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا، متکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا، متکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تکبر زمین کا ہو، تکبر پیسے کا ہو، تکبر بزنس اور تجارت کا ہو، تکبر علم کا ہو، تکبر نیکی کا ہو، تکبر پیر صاحب ہونے کا ہو، تکبر سید صاحب ہونے کا ہو، تکبر کسی عہدے، کسی کرسی، کسی وزارت کا ہو۔ فرمایا تکبر بڑائی میری چادر ہے، جس میں سارے آ گئے کہ نہیں آئے؟ بولو سارے آ گئے کہ نہیں آئے؟ جس نے اس چادر میں گھسنے کی کوشش کی میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا۔ لہذا متکبر اللہ کو کسی حال میں بھی اور کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے۔ متکبر کی عبادت قبول نہیں ہوتی، متکبر کے ذکر و اذکار قبول نہیں ہوتے، متکبر کا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا، متکبر کے شب بیداریاں قبول نہیں ہوتی، متکبر کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ کیوں کہ وہ ایسا بیریئر ہے اس کے اور رب کے درمیان جو بیریئر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان نے تکبر کی وجہ ہی سے آدم کو سجدہ، تو تکبر شیطان کا ہتھیار ہے، تکبر شیطان کی صفت ہے، تکبر شیطان کی عادت ہے، اور شیطانی عادت اللہ پسند، شیطانی عادت اللہ پسند نہیں کرتا۔ لہذا تکبر سے بچنا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل، فرمایا تو آ رہا ہے نا میرے دربار میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، مجھے اس وقت خوشی ہوگی جب عاجزی، انکساری، نیستی اور فنا کی چادر تو نے اپنے آپ پہ اوڑھی ہوئی ہے۔ صوفی فرماتے ہیں، سچے لوگ فرماتے ہیں، اللہ کے دوست فرماتے ہیں، اللہ کے ولی فرماتے ہیں، توجہ باہر والے زیادہ توجہ، حضرات ذیمکان اللہ کے دوست فرماتے ہیں اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، 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 ایک شے نہیں ہے، ایک شے نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے خزانے میں ہے، ایک چیز اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ جس طرح آپ حیران ہو رہے، میں بھی پہلی مرتبہ جب پڑھا میں بھی حیران ہوا کہ اللہ کے خزانے میں ایک شے نہیں ہے، تو فرمایا عاجزی، عاجزی وہ بندے کا شیوا ہے، وہ بندے کا رویہ ہے، وہ بندے کا اسلوب ہے، وہ بندے کا فرض اور فریضہ ہے۔ اللہ کے دربار میں خزانے میں عاجزی نہیں ہے، لہذا جو مومن عاجزی کا تحفہ لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جوش کھا جاتی ہے، کرم نوازی کے دروازے کھل جاتے ہیں، مہربانی کے باب واہ ہو جاتے ہیں، اور رحمت الہی
اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس کے ظاہر اور باطن کو محبت رسول سے سرشار فرما دیتا ہے۔ حضور اللہ تک پہنچاتے ہیں، اللہ حضور تک پہنچاتا ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے گا حضرات عزیز وقار۔ اللہ کرے آپ کو وہ آنکھ نصیب ہو جائے، اللہ کرے آپ کو وہ حقیقت کی کرن نصیب ہو جائے۔ اس وقت یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ کو، امتی کو میرا رسول اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو اٹھا کے غلام رسول بنا دیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار توجہ چاہتا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا امن هو قانت، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو جھکتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو آکڑ کو پرے کر دیتا ہے، جو تکبر کو پرے کر دیتا ہے، جو غرور کو پرے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو اعلیٰ سمجھتا ہے، دوسروں سے افضل سمجھتا ہے۔ فرمایا تم اللہ کے دربار میں آ رہے ہو نا، تو اس دربار سے نفع پانے کے لیے، اس دربار سے فیض لینے کے لیے، اس دربار سے گوہر مقصود اپنے دامن میں ڈالنے کے لیے میں تمہیں نسخہ کیمیا دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے دربار میں آ رہا ہے نا، تو وہاں سے برکت تب ملے گی، رحمت تب ملے گی، کرم نوازی تب ہوگی۔ اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، رسول اللہ کے پیار کا سرور اس وقت عطا کرے گا جب تو بالوں سے لے کر قدموں کے تلووں تک ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی اپنے رب کے سامنے جھکا کھڑا ہوگا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اللہ نے ظاہری انتظام تو کر دیا، کبھی کھڑا کر دیا، کبھی رکوع میں بھیج دیا، کبھی سجدے میں بھیج دیا، کبھی اتحیات میں بیٹھنے کا حکم دے دیا۔ سجدے میں بھیجنا یوں سمجھو کہ ناک سے لکیریں۔ میں نے کچھ صوفیوں کو اور کچھ اللہ والوں کو یہ ناک کی لکیریں کھینچتے ہوئے باقاعدہ دیکھا۔ وہ زمین پہ ناک سے لکیریں کھینچ رہے ہوتے تھے۔ جب اس حقیقت سے آشنائی ہوئی، جب یہ پڑھا، اس وقت سمجھ آئی کہ رب ذوالجلال مجھے یہ سمجھانا چاہتا ہے، اور مجھے یہ بات باور کرانا چاہتا ہے، اور مجھے اس حقیقت سے پردہ اٹھا کے یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کے دروازے سے وہی لے کے کچھ لوٹتا ہے جس کا ظاہر بھی جھکا ہو، جس کا دل بھی ان کی بارگاہ میں گرا۔ جب تک کچھ کسر باقی ہے اس وقت تک وہ بھی سودا چھپا کے باقی رکھے ہیں۔ جب آگے سمجھ آتی ہے کہ اب کچھ نہیں رہ گیا، پھر انہوں نے رکھا کس لیے؟ انہیں رکھا ہی تیرے لیے ہے، انہوں نے رکھا ہی میرے لیے ہے۔ تو فرمایا امن ہوا قانتن، تو اللہ کے دربار میں جا رہا ہے نا، وہاں تو نے عاجزی اور نیازمندی اختیار کرنی ہے۔ کیسے؟ امن ہوا قانتن آناء اللیل، فرمایا ایک تو تجھے یہ گر بتا دیا، جھک جا، جھک جا، گر جا، ظاہری طور پہ بھی گر جا، اندرونی طور پہ بھی گر جا۔ فرمایا پھر فرمایا میں دوسرا تجھے گر بتانے لگا ہوں، بادشاہوں کے پاس جاننے کے لیے وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کس کا؟ وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بادشاہوں کے پاس جاننے کے لیے وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مولا بتا، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تو اپنے دربار میں آنے کی دعوت بھی دے رہا ہے، اور تیرے دربار میں آنے کا سب سے با کمال اور سب سے با وقار اور سب سے سود مند کی سود مند میں نا بہت بڑے فائدے آتے، سود مند، سب سے با وقار، سب سے با کمال، سب سے سود مند۔ اویس ذرا جاگ کے، سب سے با کمال، سب سے با وقار اور سب سے نفع مند اور سود مند وقت کون سا ہے؟ فرمایا آناء اللیل، جب دنیا سو رہی ہے تو جاگ کے اس کے دربار میں گر رہا ہے۔
آنا اللیل، آنا اللیل، یہ عوام کے لیے آنا اللیل کا لفظ بولا کہ رات کا وہ وقت جب کچھ رات گزر گئی ہو، کچھ رات باقی ہو، یعنی آدھی رات کا جو قریبی وقت ہے۔ ورنہ جن کو اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد اللہ اپنے دربار سے کچھ عطا کر دیتا ہے، پھر ان کا لیول اور ہوتا ہے، ان کا درجہ اور ہوتا ہے، ان کا مقام اور ہوتا ہے۔ شاید کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ لوگ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں ہر روز روزے عیدس، ہر روز روزے عیدس، ہر شب شب قدرس، ان کا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے، اور ہر رات شب قدر ہوتی ہے۔ لیکن ہم تو چونکہ ابتدائی لوگ ہیں نا، ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا سبق۔ تو امن ہوا قانت آنا اللیل، فرمایا رات کچھ گزر گئی ہو اور کچھ باقی ہو، آدھی رات کا سما ہو، ساری دنیا مست سو رہی ہو، اور اس وقت تو اس ہستی کی سنت میں جاگ رہا ہو جو لا تاخذہ، پڑھو نا آیت الکرسی تا ہوندی نے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا اللہ کی عظیم الشان صفات میں سے یہ ایک صفت ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے۔ تو جب وہ اونگ اور نیند سے پاک ہے تو اس صفت کو بندہ مومن جب اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، تو رب ذوالجلال کی کرم نوازی کا بادل گھٹا کی طرح چھا جاتا ہے، اور اس بندے کے دل کو اپنی محبت و معرفت کا آبگینہ بنا دیتا ہے۔ امن هو قانت آنا، اے موضوع جڑا چھیڑے ہو یار، سردیاں چ بھی تو میں چھیڑ سکدا آسنا، سمجھ آئی؟ سردیوں میں بھی تو سنایا جا سکتا تھا نا۔ اب آپ سن رہے ہیں، آپ کے جذبات گرم ہو رہے ہیں، آپ کا شوق بڑھ رہا ہے، رات کب آئے اور میں ہوں مسلح ہو اللہ کا دربار، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر میں عاجزی نیازمندی پیش کروں، اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروں، پر رات نکی گئی۔ یہی تو بات سمجھانی ہے، سردیوں میں اٹھ جاننا کوئی بڑا کمال، وہ تو صرف سردی تھوڑی دیر جلنی نا، اور جڑا نرم تے گرم بستر ہے اس دی ہوپی چھڑنی نا، سمجھ آ رہی؟ لیکن وہ بھی آسان نہیں ہے۔ یہاں ایک درویش رہتے تھے، درویش نہیں درویش، سمجھ آ گئی؟ درویش اور ہوتا ہے درویش، جو کسی در پہ رہ کے کچھ نہ حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ درویش ہے، اور جو کسی در پہ رہ کے پا جائے وہ درویش ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہر مزاج کا بندہ مختلف اللہ کے درباروں میں اور بارگاہوں میں رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک درویش تھے، وہ یہاں ہی رہتے تھے، وفات بھی ان کی یہیں ہوئی، لیکن دفن پھر اپنے گاؤں میں ہوئے۔ وہ درویش ایک مرتبہ میں نے کہا بار ڈیرے پہ رہتے تھے، میں نے کہا جناب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نام نہیں لوں گا، نام نہ لوں تو ان کا ایک اور لقب تھا، میں وہ بول دوں اس سے بھی کئی لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، لیکن میں نے گلا نہیں کرنا، توجہ درکار ہے حضرات عزیز وقار۔ میں نے انہیں کہا فجر کی نماز ہی پڑھ لیا کرو، چلو باقی نہیں پڑھتے، فجر کی نماز ہی پڑھ لیا کرو۔ بڑی عمر کے تھے، نیند شیند کا وہ اب ان کا چسکا اور مزہ ختم ہو چکا تھا، جوانی میں ہوتی ہے نا نیند کے جذبے، حضرات عزیز وقار، وہ ختم ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ دساں جی دل کردہ پر اس ٹائم انج لگتا میں کو یا کے مٹھیاں برن لگتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ وہ طاقت، وہ منفی طاقت حضرات عزیز وقار، وہ ہوت چھوڑنے اور شیطان سے آزاد ہونا وہ بھی بڑا کمال ہے۔ لیکن رات چھوٹی ہو، اس وقت اٹھنا، وضو کرنا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اور اپنے رب سے سرگوشیاں کرنا،
اپنے رب سے ہولے ہولے چپکے چپکے مناجات کرنا، اس کے واسطے دینا، اس کو اس کی عظمتیں یاد کرانا، اس کی کرم نوازیاں یاد کرنا، کبھی رسول پاک کے مکھڑے کا واسطہ دینا، کبھی حضور کی زلفوں کا واسطہ دینا، کبھی حضور کے ابروؤں کا واسطہ دینا، کبھی حضور کی جبی کا واسطہ دینا، کبھی حضور کی ناک کا واسطہ دینا، کبھی حضور کی خوشبو کا واسطہ دینا، کبھی حضور کے کپڑوں کا واسطہ دینا، کبھی حضور کے نماز تہجد کا واسطہ۔ کتنے واسطے ہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، واسطے وسیلے ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت گرمی کا موسم ہو، نیند پوری نہیں ہو، اس وقت اٹھنا اور اپنے رب سے رو لگانا، یہ کمال ایمان ہے۔ تھوڑا کیا خیال ہے؟ بولو کیا خیال ہے؟ خیال اچھا کریں، خیال اچھا کریں۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نیت کر لو، نیت سے ہی نیکیوں کا میٹر رواں ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے نیت، حضور نے فرمایا میری امت کو نیت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اور جب بندہ نیت کرتا ہے، فرشتوں تک، اس پہ غور کریے، یہ بات چھوڑنے والی اور پھینکنے والی نہیں ہے۔ جب بندہ مومن نیت کرتا ہے، 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 اس کے روح کا جو ایک اندرونی سسٹم ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ عام سے نگاہ خاص میں آ جاتا ہے، فرشتوں کا قلم حرکت میں آتا ہے، تو نگاہ کی تبدیلی سے، قلم کی حرکت سے اللہ اپنے اس بندے کو اس نوکی کی توفیق عطا کر دیتا۔ وہ تو رہ ویندن نہ صرف اس سے بھئی ثواب لکھی میں سے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اتھے ہی رہ جاندے میں ارادہ کر لو چنگیائی دا، نیکی کے ہو سی لکھی ویسی۔ میں آگے آپ کا کو سبق دے رہا ہوں کہ اس میں حکمت کیا ہے جو بابے نے بیان کی ہے، جو شمس سیال نے بیان کی ہے، جو شاہ سلیمان نے بیان کی ہے، جو قبلہ عالم نے بیان کی ہے، جو فخر پاک نے بیان کی ہے، جو غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کی ہے، کہ جب تو نیت کرتا ہے تو اللہ کا وہ جو باطنی نظام ہے اس کے ساتھ تیرا باطن کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ آؤں دی پئی یا نہیں؟ یہ وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو نیکی کی توفیق۔ دوپہر کو کچھ سو لیا کر، میرے آقا نے دوپہر کو سونا پسند کیا ہے۔ یا رسول اللہ اس کا فیض کیا ہے؟ کیا میں نے کیا لفظ بولا؟ فیض، فائدہ نہیں، فیض۔ اس کا فیض کیا ہے؟ میرے نبی بولے رات کو اٹھنا آسان ہو جائے گا، رات کو اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی کی بات سن کے تجربے نہیں کرتے، تجربے اونج کر کے دیکھ لو، کرتے نہیں، کرتے محمود جی جیڑا بھی جنوں مان لئیے اودی گل سن کے پھر تجربے انے واؤ منن نال کم چل سی، انے واؤ منن نال کم چل سی۔ تے جتھے ہووے ہی جمع تفریق تے ضرب تقسیم، اتھے پھر وہ کے بندے پھر حضرات ذی وقار۔ تو میں کہہ رہا ہوں دوپہر کا سونا عادت بناؤ، اور رات سونے سے پہلے موبائل سے جان چھوڑاؤ۔ یہ اس نوری مجلس میں آنا، امن ہو قانت، ہوں تو بھی موبائل لے لیا، ایتھے تو میں نے کو توقع نہیں، پھر تو موبائل بھی لے لیا، پھر تو آئی ڈی شائیڈی بھی بنا لی، بڑی مصیبت ہے۔ میں نے تو بڑیاں امیداں ہاں بھئی میرے یار یہ پلو جو ہے بس ٹھیک ہے کام چل ویسی، ایک عجیب تماشا بن گیا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اللہ فرماتا ہے میں تجھے نور نگر میں بلا رہا ہوں،
میں تمہیں اپنی مجلس خاص میں بلا رہا ہوں، میں تجھے اس حریم ناز میں دعوت دے رہا ہوں جس میں ہر کوئی نہیں آتا، جس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، بلانے والا آتا ہے۔ میں تجھے بلا رہا ہوں، جمعے کا دن ہے، سفید گنبد کا سایہ ہے، مسجد پاک کا ماحول ہے، منبر رسول ہے، اور میرا نمائندہ تجھے میری مجلس نور میں بلا رہا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل، فرمایا وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو عاجزی کی چادر اوڑھ کر رات کے اندھیروں میں اور رات کی خاموشیوں اور رات کے سناٹوں میں اپنا بستر چھوڑ کے، نیند قربان کر کے، کئی اور مجبوریاں نظر انداز کر کے میرے دربار میں آ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کا کھڑا ہونا دیکھ میری رحمت کی برکھا برستے دیکھ۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، یہ رات، یہ وہ لمحے ہیں میرے اللہ نے اپنے حبیب سے، میرے اور آپ کے تاجدار سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ بڑی توجہ، اللہ فرماتا ہے اے جان جان، رات کے سناٹوں اور رات کی تنہائیوں اور رات کے اندھیروں پہ اپنی بارگاہ میں آنا تیرے غلاموں کے لیے تو پیکج ہے، تیرے لیے فرض ہے۔ تیرے لیے حضور پر 6 نمازیں فرض تھی۔ کتنی نمازیں؟ 6 نمازیں فرض تھی۔ نماز تہجد، تہجد نہیں آکھنا، کیا آکھنا؟ ہاں، اسلام نال ضروری نماز تہجد یہ میرے مصطفیٰ پہ فرض تھی، اور قرآن کی اس آیت سے فرض ہوئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے جان جان، امت کے لیے تو تیری وجہ سے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن تیری ذات پر رات کے سناٹوں میں سب کچھ قربان کر کے میرے دربار میں پیش ہو جانا فرض عین۔ یہ آیت چاہتی ہے کہ اس پہ بات کی جائے، یاد کرانا۔ حج کے بعد جب اگلے موضوعات شروع ہوں گے میں اس پہ بات کروں گا، صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو قرآن نے خود کی ہے آگے۔ یا رسول اللہ آ جائیے، نماز تہجد آپ پہ لاگو کر دی گئی، فرض کر دی گئی۔ اب بندہ سوچتا ہے نا کہ جو امتحان لیا جا رہا ہے اس کا کوئی انعام، اس کا کوئی انعام؟ حضور کو اللہ نے فرمایا ہاں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، انعام یہ ہے روز محشر ہوگا، ساری کائنات وہاں موجود ہوگی، صرف 2 کرسیاں رکھی جائیں گی، ایک میری کرسی ہوگی اور میرے دائیں جانب تیری کرسی ہوگی، اس کا نام مقام محمود ہے۔ صوفیوں نے کہا، سچے لوگوں نے کہا، سچے لوگوں نے کہا، بابا معظم الدین نے فرمایا جو نماز تہجد کی عادت بنا لیتا ہے رب ذوالجلال روز قیامت اس بندے کو مقام محمود کی وجہ سے سب سے پہلے حضور اپنی شفاعت کی چادر میں لے آئے گے۔ کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں؟ 2 بشارتیں ہو گئی، ایک تو شفاعت ضروری، شفاعت ضروری، پھر باقی بعد میں تو پہلے ضروری۔ وہ جو مقام محمود ملا، جب تو حضور کی اس سنت کو ادا کرے گا تو رب ذوالجلال اپنے محبوب کو فرمائے گا کہ تیرا یہ امت۔ سبحان، تو امن ہو قانت آناء اللیل، فرمایا وہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو عاجزی کی چادر اوڑھ کر رات کے سناٹوں میں اور تاریکیوں میں میرے دربار گوہر بارنی، گوہر مقصود حاصل کرنے کے لیے پیش ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ساجداً وقائما، کبھی سجدوں میں جاتے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مضمون چاہتا ہے کہ بس نہ کیا جائے،
بات کو چلایا جائے، لیکن چونکہ میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ حج کے مواقع قریب ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ گفتگو اپنے دوستوں کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے، تو آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے۔ نماز اللہ کا تحفہ ہے، اور نماز رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں تو حضور نے عطا کی نا، بھیجی اللہ نے ہے، لانے والے رسول اللہ ہے۔ اور نماز میں عاجزی، عاجزی، عاجزی کا کوئی وہ رنگ باقی نہیں رہ گیا جو سونے رب نے اس میں سجا نہ دیا۔ پھر وقت کا بھی اشارہ کر دیا، تو رب اللہ ہمیں شعور بھی عطا فرمائے، ہمیں ذوق و شوق بھی عطا فرمائے۔ شعور اور ذوق و شوق نصیب ہونے کے بعد پھر رات کے سناٹوں میں تو ہو، تیرا خدا ہو، تو ہو، رب سے تیری سرگوشیاں ہو، رب سے تیرے مناجات کے سلسلے ہو، رب سے تو راز و نیاز کے دکھڑے سنا رہا ہو، اللہ کی رحمت بھی جوش کھا رہی ہو، رسول اللہ بھی تجھے تک کے ایسالِ سوال۔